ایران کے بادشاہ کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی شہر بانو نے امام حسین علیہ السلام کو شادی کی پیشکش کیوں کی، اور امام حسین علیہ السلام نے شہزادی شہر بانو کی پیشکش کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ محترم ساتھیوں، چونکہ شہزادی شہر بانو ایک قیدی کی حیثیت سے ایران سے مدینہ منورہ لائی گئی تھیں، چنانچہ شہر بانو کی زندگی کے حالات اور ان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اسلام میں لونڈیوں، باندیوں اور کنیزوں کے شرعی اصول و ضوابط پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ لونڈیوں اور باندیوں سے مراد آزاد عورتیں نہیں ہیں۔ لونڈیوں اور باندیوں سے مراد وہ عورتیں بھی نہیں ہیں جن کو طاقتور طبقے نے محض طاقت اور قوت کے بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو۔ لونڈیوں اور باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، یعنی وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کریں اور قیدیوں کے تبادلے کی بھی صورت نہ بن سکے، تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت اگر مصلحت سمجھے تو شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح، معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد جس مسلمان کے حصے میں وہ غلام یا لونڈی آئے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر ان میں جو لونڈی اہل کتاب میں سے ہو، اگر آقا اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے محض استبراء حرم کرنے کے بعد بھی اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد اپنے آپ ہی آزاد ہو جاتی ہے۔ شہر بانو ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام بی بی شہر بانو مشہور ہے۔ آپ کی ولادت ایران کے شاہی دربار میں ہوئی۔ آپ عفت، حیا اور پاکیزگی سے مالا مال تھیں۔ یہ عظیم خاتون اپنی پاکیزہ فطرت پر پورے استحکام کے ساتھ باقی رہیں اور دربار کے بلی اخلاقی اقدار اور بیہودہ نظریات اور روایات آپ کے بیدار ضمیر پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ چھوڑ سکے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور میں عربوں کے ساتھ کسی جنگ میں یہ قید ہو گئی تھی۔ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ انہیں ایران سے مدینہ لایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہزادیوں کو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو بیچنا نہیں چاہیے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے لیے پسند کر لیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے سے احترام کو نظر کو دیکھا، اور بی بی شہر بانو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کی عمر مبارک اس وقت 30 سال تھی اور انہیں ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی، ان کو پسند کیا اور انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ان کا احترام و خیال رکھنا۔ اہل مدینہ کنیزوں سے شادی نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس انسانی اقدام سے یہ تدریج رسم ختم ہو گئی اور مسلمانوں میں کنیزوں سے عقد کرنے کا رواج پیدا ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق بزرگ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شادی کے کروانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے خادم خاص تھے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ اجمعین انہی کے ہاتھوں میں پلے بڑے تھے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی نے شہزادی شہر بانو کے جذبات کی ترجمانی امام حسین علیہ السلام کے سامنے کی، اور اس شادی سے عرب اور عجم یعنی ایران کے درمیان وہ خلیج کم ہوئی جو ان دونوں کے مابین جنگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے شادی کے بعد اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ بچپن سے ہی وہ طہارت اور پاکیزگی ان کا شیوا تھا۔ اس مبارک شادی کا ثمرہ امام سجاد زین العابدین ہے۔ شہر بانو کا
اپنے بیٹے زین العابدین کی ولادت کے بعد کچھ ہی ماہ کے اندر انتقال ہو گیا تھا۔ بچے کی پرورش دیگر عورتوں نے کی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بی بی شہر بانو واقعہ کربلا جو 61 ہجری میں پیش آیا اس میں موجود تھیں، اور جب واقعہ کربلا میں تمام شہداء اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے اور جب یزیدیوں نے امام زین العابدین کو ڈھونڈ کر ان کو شہید کرنے کے لیے خیموں میں آگ لگانا شروع کی تو انہوں نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان یزیدیوں کو غیرت دلائی اور ان خیموں کو جلانے سے ان کو باز رکھا اور امام زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رکھا۔ امام احمد یار حمیدی لکھتے ہیں کہ شہزادی شہر بانو امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے کچھ عرصہ بعد واپس ایران چلی گئی تھیں۔ ایران کے شہر رے کے مضافات میں ایک پہاڑی کے اوپر ان سے منسوب خوبصورت بہت قدیمی مزار بھی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کو جاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، بعض تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ امام زین العابدین کو ان کی والدہ شہر بانو کی وجہ سے کنیز زادہ یا لونڈی زادہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن امام سیوطی اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ شہزادی شہر بانو چونکہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں اور اپنے ملک کی شہزادی تھیں اور وہ اسلام قبول کر چکی تھیں اور وہ کنیز یا لونڈی نہیں تھی، اس لیے امام زین العابدین کنیز زادے یا لونڈی زادے نہیں کہلائیں گے۔ ہاں البتہ ان کی والدہ کو جنگی قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت یا ان کی والدہ کی شان میں گستاخی کی نیت سے ایسی بات کرنا قابل افسوس ہے۔ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ شہزادی شہر بانو کا ہارا ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ کی شرم و حیا اور ان کی شخصیت کی پرہیزگاری اور تقوی امام سجاد امام زین العابدین میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔